الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معاف کرنا کسی کو بہت مشکل کام ہے، اور پھر ایسے بندے کو معاف کرنا جس نے آپ کے اندر ناک میں دم کر کے رکھی ہو۔ ایک ہلکا سا لفظ بولا جاتا ہے، بھئی فلاں بندے نے ناک میں دم کر کے رکھی ہوئی ہو فلاں کے۔ اب ایسے بندے کو معاف کرنا، یا ایسے بندے کو معاف کرنا جو آپ کو جینے نہیں دیتا، یہ سب سے اعلیٰ ترین معیار ہے سنت کے اوپر چلنے کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس یہودی کے تھرو جادو کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دم بھی بتایا، علاج بھی بتایا، بندہ بھی بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کو مار دیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں نہ مار دیا، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو اس کو مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اس نے زیادتی کی تھی۔ اتنی زیادتی کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ قیامت کے دن کچھ بندے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، تو ان لوگوں سے آگے کچھ لوگ نکل آئیں گے جنہوں نے تلواریں اٹھائی ہوں گی، میدان حشر میں تلواریں اٹھائی ہوں گی، اور ان تلواروں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور یہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اور جنت کے دروازے کے اوپر ہجوم ہو جائے گا ان لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ پر ہے۔ پھر یہ اعلان ہوگا، تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے نہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے؟ ارشاد فرمایا العافون عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد، جنہوں نے لوگوں کو معافی دی ہوگی، لوگوں کو معاف کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ہزاروں لوگوں کو کہے گا کہ فَدَخَلُوهَا بغیر حساب، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ بغیر کسی حساب کتاب کے۔ جہاں ہم جیتے ہیں یہاں تو زیادتیاں ہی زیادتیاں ہیں، چھوٹے بندوں کے اوپر تو بہت زیادتیاں ہوتی ہیں، بڑے بندے بہت زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس زیادتی کے باوجود بھی اگر آپ کسی کو دل و جان سے معاف کر دیتے ہیں تو قیامت کے دن اسی زمرے میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور ہنس پڑے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو میرے امتی اللہ رب العزت کے سامنے دو زانو بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر زیادتی کی لہٰذا میرے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں، یا اس کی نیکیاں مجھے دے دی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کی نیکیاں تو تقسیم ہو گئیں، اور جو تیرے گناہ ہیں اس کے اوپر لاد دیتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے ہنستے ہوئے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا سخت دن ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، لیکن یہ بندہ کہے گا کہ میرے جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کے اوپر لاد دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرمائے گا ارفع بصرک فانظر، اپنی آنکھ اٹھا اور آگے دیکھ۔ تو
تو جیسے وہ بندہ آنکھ اٹھا کے آگے دیکھے گا تو اس کو سونے کے پہاڑ، سونے کے محلات، سونے کی وادیاں نظر آئیں گی۔ تو یہ بندہ حسرت بھری نگاہ سے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، یہ تو نیک بندوں کے لیے ہوں گی، انبیاء کے لیے ہوں گی، شہیدوں کے لیے ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ ہر اس بندے کو ملیں گی جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ، اس وقت تو کسی کے پاس پیسہ نہیں، کیسے قیمت ادا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تو بھی ان کا مالک بن سکتا ہے اگر تو مالک بننا چاہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یا اللہ، ان کی کیا قیمت ہے، میں کیسے مالک بن سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بے عفوکا عن اخیکا، اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے تو ان بنگلوں کا، ان محلات کا، ان سونے کے پہاڑوں کا مالک بن سکتا ہے۔ تو وہ اللہ کے روبرو ہو کے کہے گا اے اللہ، میں نے اپنے اس بھائی کے جتنی میرے اوپر زیادتی تھی میں نے معاف کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر سکتا ہے تو میں نے بھی جو جتنے تیرے گناہ تھے سب کو معاف کر دیا، دونوں بھائی بغیر حساب کے جنت میں جاؤ۔ کسی کو معاف کر دینا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ آپ کے اوپر جو زیادتی کرے اس کو معاف کرو۔ اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، برے کے ساتھ اگر آپ اچھے بن کے رہیں گے آپ تب اچھے ہوں گے۔ ایک اور حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہ ہوا کرو۔ جیسے ہمارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب اس کو آرام ہوگا، اب یہ جس اس کے اوپر گیا نا اب ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے خوش نہ ہوا کرو، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے گا، اس کو چھٹکارا دے دے گا اور تجھے اس مصیبت کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اس لیے کسی کو مصیبت کے اندر دیکھ کے آپ مصیبت ٹالنے کی کوشش کریں اگر آپ کے اندر حیثیت ہے، اگر نہیں ہے تو کم از کم درد دل ضرور رکھیں کہ یا اللہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی یہ پریشانی دور کر دیتا، مصیبت دور کر دیتا۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے زیادتی کی، زیادتی کرنے کے ساتھ آپ نے اگر اس کو معاف کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پکے جنتی ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر عافیت اور معافی والا پہلو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔